اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بانو کی شیر خار کو اب تم سے پیاس ہے، بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس پر جینے سے یاس ہے۔ کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی، پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی۔ اور میرا باپ کبھی گھبرائی ہوئی اس خیمے میں جاتی، کبھی اس خیمے میں جاتی تھیں، کبھی بچے پر جھک جاتی تھیں، کلیجہ تھام لیتی تھیں، بے بسی سے ہاتھ ملتی تھیں۔ دو بوند پانی میسر نہیں۔ ابوالفضل عباس نے 2 جگہ کنویں کھودنے کی کوشش کی، سب بچے بڑے جٹ گئے، ہاتھ لہو لہان ہو گئے، مگر آل رسول کے نصیب کا پانی نہ نکلا۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے سے پہلے خشک ہو جاتے تھے۔ میرا باپ ایک ایک کا منہ تک رہی ہیں، کسی میں ان سے نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بس دعائیں دیتے ہیں۔ اے چشمہ کوثر کی والی، ہمارا ننھا پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اب یہ تازہ زخم کھانے کے لیے کلیجے میں جگہ بھی نہیں، دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ یہ بہن زینب دیکھو بی بی، میرا بچہ بے سدھ ہے، نہ روتا ہے نہ ہمکتا ہے، بے ہوش پڑا ہے، سانس کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے، ایسا لگتا ہے اب کوئی دم میں میری آنکھوں کا نور بجھنے والا ہے۔ زینب بنت علی نے جب سے علی اکبر کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تھا، نہ جانے غم و اندوہ کی کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ بھائی کا دوسرا چراغ بھی نظروں کے سامنے موت کی آندھی اور طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں الغاروں پانی بھرا ہوا تھا، چشمے چھلک رہے تھے، آبشار گنگنا رہے تھے، جھیلیں امڑ رہی تھیں، مگر 6 ماہ کا بے زبان بچہ 3 دن سے گرمی میں پیاس کا عذاب سہ رہا تھا۔ بچے کی انگلیاں اینٹ کر سخت ہو گئی تھیں، ننھے ننھے ہاتھوں میں مٹھیاں باندھنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ منہ میں انگوٹھا لے لیا مگر چوسنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ زینب بنت علی کے پاس میرا باپ کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سارا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ جس کا صبر و قرار پہلے ہی لٹ چکا ہو، وہ کسی کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے پتھر کا جگر کہاں سے لائے؟ دیکھیے تو میرے بچے کی پتلیاں پھری جا رہی ہیں، اور میرا باپ کبھی بچے کے ننھے ننھے ہاتھ پیر چومتی، کبھی دامن سے ہوا دیتی تھی، کبھی ایک ایک کا منہ تکتی تھی۔ سکینہ اپنی پیاس بھول کر بار بار بھیا کے پاس آتی، کبھی تالی بجاتی، کبھی ہنسانے کی کوشش کرتی۔ اماں میرا بھیا اب ہنستا بھی نہیں، آنکھیں تو کھولو میرے شہزادے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہم سے خفا ہو؟ دیکھو تمہاری وجہ سے مادر گرامی کیسی پریشان ہو رہی ہیں، اللہ تم تو ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ پیاس لگی ہے نا؟ چچا جان پانی لینے گئے، ابھی ڈھیر سا پانی لے آئیں گے، ہم اپنے بھیا کو خوب پانی پلائیں گے۔ پھر ماں کے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کہا بھیا کو کیا ہو رہا ہے اماں، بھیا کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کی چیخ کی آواز سن کر سب اصغر کے پالنے کے قریب جمع ہو گئے۔ کوئی تکیے پر ڈھلکا ہوا سر درست کرتا، کوئی اکڑے ہوئے ہاتھ پیر سیدھے کرتا، سب آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگے۔ عاشور کے برستے ہوئے آنسوؤں کے تار دوہرا رہے ہیں قصہ مظلوم بار بار۔ آنکھوں میں نقش ہے علی اصغر کی کارزار،
مقتل میں شیر خوار مجاہد کا ایک بار، دنیا کے لشکروں کا کلیجہ ہلا گیا اور کونین میں حسین کا ڈنکا بجا گیا۔ آواز استغاثہ مظلوم کی قسم، دیکھے تھے ماں نے جرأت اصغر کے پیچ و خم، ننھے سے ہاتھ پاؤں میں جنبش تھی دم بدم، ماتھے کی چاندنی سے عیاں حیدری حشم، سب سے جدا ارادہ میدان جنگ تھا، عباس کی ادائیں تھیں، اکبر کا رنگ تھا، امام کے استغاثے کی آواز سن کر حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون تھا جو امام کی آواز پہ لبیک کہتا؟ ننھے سے علی اصغر نے، جو لگتا تھا بھی چند لمحے کے مہمان ہیں، بابا کی آواز استغاثہ سن کر اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور ایسا لگا جھولے میں لے رہے تھے قیامت کی کروٹیں، کئیے جنہیں بقائے شریعت کی کروٹیں، ہونٹوں کی خشکیوں میں شہادت کی کروٹیں، تبلیغ حق میں جیسے نبوت کی کروٹیں، بچپن کے ولولے تھے جوانی لیے ہوئے، یا زندگی علی کی کہانی لیے ہوئے۔ آغوش میں اٹھا کے یہ کہنے لگی رباب، اصغر میں جانتی ہوں یہ حالت، یہ اضطراب، مظلوم کی صدا سے کلیجہ ہے آب آب، لبیک کہہ رہے ہو یہاں میرے ماہتاب، بیٹا سمجھ رہی ہوں تمہارے خیال کو، ٹھہرو ابھی بلاتی ہوں زہرا کے لال کو، ٹھہرو ابھی بلاتی ہوں زہرا کے لال کو، ٹھہرو ابھی بلاتی ہوں زہرا کے لال کو، دن ڈھل چکا ہے ناصر و یاور نہیں رہے، اے میں لقا پھپھی کے گلے تر نہیں رہے، عباس ابن حیدر و صفدر نہیں رہے، اصغر میں کیا کہوں علی اکبر نہیں رہے، خالی ہوا ہے گھر تو شکایت نہیں مجھے، پیارا ہے دین تم سے محبت نہیں مجھے۔ بچے کے خشک ہونٹوں کو ماں چومنے لگی، دل مضطرب ہوا، کبھی بیٹھی کبھی اٹھی، جب آ گئے حسین قیامت برپا ہوئی، جب آ گئے حسین قیامت برپا ہوئی، پیدا ہوئی فضائے دو عالم میں تھر تھری، باہیں اٹھا کے ماں کا کلیجہ ہلا گئے، اصغر ہومک کے باپ کی گودی میں آ گئے، سینے سے اپنے چاند کو لپٹا کے شاہدیں کہنے لگے رباب سے، اے غمزدہ حزیں کیا ہو گئی ہے، شکل پسر دیکھتی نہیں، مر جائے تشنگی سے یہ معصوم ہے یقین، باقی ہے کچھ تو رحم زمانے کے واسطے، باقی ہے کچھ تو رحم زمانے کے واسطے، لے جا رہا ہوں پانی پلانے کے واسطے۔ آخر وہی ہوا کہ تڑپتی رہی رباب، مقتل میں آ گئے علی اصغر بآب و تاب، حکم پدر ہوا تو کیا خود سوال آپ، ننھی زبان دہن سے نکالی باضطراب، قرآن کھلا تو فتح کی آیت عیاں ہوئی، قرآن کھلا تو فتح کی آیت عیاں ہوئی، اور تفسیر صبر پیش امامت عیاں ہوئی۔ پتھر لیے ہوئے تھے جو ہاتھوں میں سنگ دل، گھبرائے پھر رہے تھے پریشاں خجل خجل، جو حوصلے تھے جبر و تشدد پہ مشتمل، معلوم ہو رہے تھے ندامت سے مزمحل، ہر سمت پھول جیسے سپاہی کی دھوم تھی، شبیر کے عمل پہ گواہی کی دھوم تھی، شبیر کے عمل پہ گواہی کی دھوم تھی، شبیر کے عمل پہ گواہی کی دھوم تھی، اور اصغر ہنسے تو ہلنے لگا کربلا کا بن، اصغر ہنسے تو ہلنے لگا کربلا کا بن، ٹکڑے ہوئے تڑپتی فضاؤں کے پیرہن، دریا پہ تھر تھر آ گیا عباس کا بدن، بولے حسین صبر کرو میرے خستہ تن، مظلومیت کو محور اسلام کر دیا، اصغر تم نے تو آج سب سے بڑا کام کر دیا۔ معصوم نے جو باپ کے چہرے پہ کی نظر، لشکر میں ابن سعد نے دیکھا ادھر ادھر، نزدیک ہرملا کے جب آیا وہ بدگہر، بحر ہوس میں ڈوب گئی غیرت بشر، ایک تیر یوں چلا کہ نظر دنگ رہ گئی،
ایک تیر یوں چلا کہ نظر دنگ رہ گئی اور بے شیر کی حیات لہو ہو کے بہ گئی۔ غر کا پھول جیسا گلا اور ستم کا تیر، ایک بے زبان محلقہ اور ستم کا تیر، وہ تشنگی کی خاص صدا اور ستم کا تیر، بچے کے ساتھ ماں کی دعا اور ستم کا تیر۔ دیکھا نہیں یہ رنگ کسی امتحان میں، دیکھا نہیں یہ رنگ کسی امتحان میں، سب حوصلے ملیں گے اسی داستان میں۔ وہ باپ کا کلیجہ وہ میت وہ بے کسی، ہاتھوں پہ وہ غریب کی دنیا لٹی ہوئی، ایسے میں جب خیام کی جانب نظر اٹھی، اصغر کا خون بن گئی قسمت رباب کی۔ چلنے لگے کبھی تو کبھی رک گئے حسین، چلنے لگے کبھی تو کبھی رک گئے حسین، پائی جہاں رضائے خدا جھک گئے حسین، پائی جہاں رضائے خدا جھک گئے حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔